السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل دیک مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل جگہ سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو ملنے کی گمان تک نہیں ہوتا۔ چھٹا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت باقی اذکار سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو اس کے گھر میں 3 حاملہ اونٹنیاں کھڑی ہوں۔ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ اہل عرب میں اونٹ کی اہمیت بہت زیادہ تھی، یعنی اونٹ ان کے لیے ملٹی پرپز کام کیا کرتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، دودھ لیتے تھے، اس پہ بار برداری کا کام کیا جاتا تھا، اور ان کے ہاں عزت اور تکریم کی علامت تھی کسی کے پاس اونٹوں کا زیادہ ہونا۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو اس کے گھر میں 3 حاملہ اونٹنیاں ہوں۔ کیا اس کو یہ بات پسند ہے؟ تو وہ فرض نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے، یہ ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، یعنی جتنا وہ 3 سرخ اونٹنیاں اس کو نفع دیں گی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو ان 3 آیات کی تلاوت کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہم پر نازل کر کر اپنا بہترین فضل ہم پر عطا کیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے کہے گا کہ قرآن کی آیات پڑھتے جا اور درجے طے کرتا جا، ہر آیت کا ایک درجہ ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں، اس کی صرف تلاوت نہ کریں بلکہ اس کے تمام حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں، یعنی اس کی تلاوت بھی بہترین طریقے سے کریں، اس کے مخارج کے مطابق اس کو ادا کریں، اس کے معنی اور مطالب پہ غور کریں، اور پھر اس پر عمل کی پوری کوشش کریں، اور اس کو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنا فارغ وقت اس میں لگائیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا قرآن پاک کسی کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور یہ موقع دیں گے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے اور اپنے منزلیں طے کرتا جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے لیے بہت ساری بشارتیں دی ہیں کہ شہداء جنت میں جائیں گے، متقین جنت میں جائیں گے، فاستبقوا الخیرات جنت میں جائیں گے، راسخ فی العلم جنت میں جائیں گے، تو اسی طرح سے ایک بشارت اس پر بھی ہے کہ جو قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، حفاظ ہیں، تو جو جتنا قرآن تلاوت کرتا جائے گا وہ جنت کی منزلیں طے کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سنے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ باحیا ہے اور حیاداری کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ انسان صرف ظاہری طور پر پاک صاف نہ ہو بلکہ اس کا دل، اس کی سوچ، اس کی زبان بھی اس کی پاکیزگی کی گواہی پیش کرے۔
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تقویٰ کا دعویٰ کرے اور جب وہ زبان کھولے تو اس سے مغالزات نکلیں، وہ دوسروں کو برے ناموں سے پکارے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص جب زبان کھولے تو وہ بدگوئی کرے، لوگوں کی عیب جوئی کرے، غیبت کرے، کینہ اور طعنہ زنی کرے اور اونچی آواز میں بولے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ ہاں، اگر کسی کا حق مارا جائے، کوئی اس پر ظلم کرے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو دبانے کی کوشش کرے، اس کسی کا حق مارا گیا ہو، تو پھر اس کو با آواز بلند اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو مظلوم کی آہ جو ہے وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور پھر قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ بھی ان مقتولوں کے بارے میں کیا جائے گا جنہیں ناحق قتل کیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار ایک شخص آپ کے پاس قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور بلند آواز میں بولنے لگا۔ صحابہ اس کی طرف بڑھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو منع فرما دیا اور کہا کہ یہ حق پر ہے، اس کو بولنے دو، اس کو لے کر جاؤ اور اس کا جانور اس کو دے دو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ بالکل اس کی عمر کا جانور تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کچھ بڑا جانور ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کو وہی دے دو، اللہ کو احسان کرنا پسند ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو ناجائز بد دعا دے تو وہ بد دعا پلٹ کر اس کی طرف آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے وقتی صدمے کی وجہ سے، کسی غصے کی وجہ سے، کسی ڈپریشن کی وجہ سے یا اپنے کسی بھی قسم کے ناروا حالات کی وجہ سے اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ہمیں بری معلوم ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے چاہیے ہے کہ اس شخص کے حالات پہ غور کریں اور اس سے درگزر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں بہترین اجر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جب تم اللہ کے حضور حاضر ہو تو تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تم سے درگزر سے کام لے، تو پھر تم دنیا والوں پر رحم کرو، ان سے درگزر سے کام لو۔ تو ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں ایسا ہی ہوگا جیسا ہم زمین پر اس کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ الدنیا مزارت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ تو بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو اخلاق پسند ہیں ان میں سب سے بہتر کیا ہے کہ درگزر کیا جائے، اور صبر کرنے والے۔ تو جو صبر کرتے ہیں وہی دوسروں سے درگزر کرتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اور انسان کی طبیعت پہ گراں ہو اور اسے درگزر نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر اس کو چاہیے ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، وضو کرے، ذکر کرے، اور پھر اپنا دل اور اپنی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف مبذول کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ کی صفت ہے عفو و درگزر۔ اگر اللہ کی یہ صفت نہ ہوتی تو ہم میں سے اس زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منکرین حق کو دھتکار دیں گے، ان کی طرف رخ تک نہیں کریں گے، اور دروغہ جہنم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور ان کی ٹانگوں پر ایک ضرب لگائی جائے گی جس سے وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، ان کو ہم ضرور ان کا اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کر کے لاؤ،
تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ اس سے پہلے یہ موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ بنی اسرائیل جو تھی ایک فاسق قوم تھی، ایک نافرمان قوم تھی، حد سے بڑی ہوئی قوم تھی۔ انہوں نے اپنی قوم میں آنے والے ہر نبی اور پیغمبر کو بہت زیادہ تنگ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبات ہر درجہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ جاؤ اپنے اللہ سے ہمارے یہ دعا کرو اور ہم سے یہ عذاب دور کرے، اگر اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے گا تو پھر ہم تمہاری یہ بات مانیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کرنے پر وہ عذاب ان سے ٹال دیتے تو وہ پھر دوبارہ اپنی اسی روش پر لوٹ جاتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے نبی کی کوئی سنت آ جائے، تو پھر ہمیں اس میں میم میخ نہیں نکالنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو ہمیں اس کی عزت، مرتبہ اور عمر دیکھ کر اس کے مطابق اس سے بات کرنی چاہیے۔ یعنی کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو اور اپنے سے زیادہ با علم لوگوں کو بیجا باتیں کر کے اور غیر ضروری سوالات کر کے ان کے لیے دل آزاری کا سبب بنے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی پے در پے انہوں نے نافرمانیاں کی، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صحیح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پہ اٹھایا اور پھر تورات کے مطابق عمل کرنے اور آخری نبی کی تصدیق کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہو کے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، یعنی جو ہفتے کے دن کا انہیں کہا گیا تھا کہ اس دن کوئی کام کاج یا کاروبار نہیں ہوگا، انہوں نے اس کی عہد شکنی کی تھی، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے تھے۔ بعض لوگوں کو اگر دین اسلام کی طرف نصیحت کی جائے یا کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ اپنی انا کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے کہتے ہیں بس زیادہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے، ہمارا جب دل چاہے گا ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ تو یہی رویہ قوم موسیٰ کا تھا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے آنکھوں پر پردہ ہے اور ہمارے کانوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو جب لوگ ایک حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی مکمل ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے کتنا ہی اچھا ذکر ہو رہا ہو، کتنی ہی اچھی بات کی جا رہی ہو، اور کوئی کتنا ہی عملی نمونہ پیش کرے، ان کا عمل پھر تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بدترین شکل ہے۔ پھر وہ اپنے کفر میں اتنے بڑھ گئے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کو کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ فی الواقع انہوں نے اس کو نہ قتل کیا تھا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا تھا، یعنی وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہ تھے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشتبہ کر دیا، یعنی قوم عیسیٰ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور سازش کرنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی سازشوں کا علم ہو گیا کہ وہ آپ کی جان لینے کے درپے ہیں، تو آپ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہوئے، ایک مکان میں کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ مجھے اٹھا لے گا۔ تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری خاطر اپنی جان کی قربانی دے گا؟ تو ان میں سے ایک حواری نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل کی شبیہ اس میں ڈال دی، یعنی اس کی شکل آپ سے مشابہ کر دی، اور جب آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کی قوم کے لوگ آئے تو انہوں نے اس حواری کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے صحیح سالم اوپر اٹھا لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا، اور وہ بجائے اس پر شرمندہ ہونے کے کہ وہ نبی جو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا
جو ہمیں شفا عطا کیا کرتا تھا، جس نے ہمارے کہنے پہ معجزے دکھائے، جو ہمارے لیے باعث خیر و برکت تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی وہ قتل کرنے پر شرمندہ ہرگز نہیں تھے۔ تو برائی کر کے شرمندہ ہونا انسان کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ غلطی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے تو جان لو کہ وہی نافرمان اور حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے کفر کی واضح نشانی ہوتی ہے، ان کے تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ عزیز عزز سے ہے، عزز کے معنی دو ہیں، زبردست اور عزت دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا کر انہیں عزت بخشی۔ یہ ایک خاص معجزہ اور کرم ہے اللہ کا ان پر، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور جب وہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ دین کا دوبارہ سے احیاء ہوگا۔ آپ کے دوبارہ آنے سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، وہ بیت اللہ کے امام ہوں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور وہ اپنی جس جگہ پر اتریں گے اس جگہ کے حکمران ہوں گے۔ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ لینے کو ختم کر دیں گے، نماز کو قائم کریں گے، یعنی باجماعت نماز قائم کی جائے گی، صلیب کو مٹا دیں گے، اور پھر مال اکٹھا کیا جائے گا لیکن اس کو لینے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی زکوٰۃ اکٹھا کی جائے گی لیکن ان کے دور میں اس قدر امن اور فراوانی اور خوشحالی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ آپ روحہ نامی جگہ پر آ کر پڑاؤ ڈالیں گے مکہ کے قریب، اور پھر حج اور عمرے کی نیت کریں گے، یعنی حج اور عمرہ ادا کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ پچھلے تمام ادیان کو مٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد تقریباً 40 برس زندہ رہیں گے۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ فرض ان یہودیوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کا روز ازل سے ہی شیوا ہے کہ وہ سعودی کاروبار کرتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے MIF ہے یا دوسری کمپنیاں، یہ سب کے سب یہودی ہی اس کے سرپرست ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اس معاشرت کے چکر میں ڈال کر پیسے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر وہ چیزیں حرام کر دے جو کہ ان پر دراصل حلال ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمتیں لے لے، وہ نعمتیں ہونے کے باوجود ہم ان سے مستفید نہ ہو سکیں، ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کا بہترین شکر ادا کریں اور کفران نعمت نہ کریں، کیونکہ نعمتوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ راسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں۔ پختہ علم کیا ہوتا ہے؟ پختہ علم وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی علم انسان کے دل میں اتر جاتا ہے اور اس کے عمل میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا، یعنی وہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے، نبی کی سنت اس کی تصدیق کرتی ہے، حدیث سے دلیل ملتی ہے، اور پھر وہ لوگ اس پر بترجہ ادب ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہی راسخون فی العلم ہیں۔
اور پھر وہ لوگوں کی کہی سنی باتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. یعنی نافع بن یزید کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر جو خالی برتن ہوتا ہے وہی کھن کھناتا ہے، جو برتن بھرا ہوا ہوتا ہے وہ آواز پیدا نہیں کرتا. یعنی جو لوگ اپنے علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، علم ان کے اندر جڑیں پکڑ جاتا ہے، وہ علم کے حصول میں بہت دور تک نکل جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ظرف کو بڑا کر دیتا ہے. ظرف کیا ہے؟ ظرف انسان کے اندر کا برتن ہے. یعنی جو انسان آزمائشوں سے گزرتا جاتا ہے اور صبر کے گھونٹ پیتا جاتا ہے، ہر بڑھتا ہوا گھونٹ اس کے اندر کے ظرف کو بڑھا کرتا جاتا ہے. ظرف کیا ہے؟ ظرف برتن کو کہتے ہیں. یعنی انسان کے اندر کی سمائی کا برتن بڑا ہوتا جاتا ہے. یہی راسخون فی العلم ہے، جو اللہ کے دین کے علم کی خاطر آنے والی مشکلوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں، علم کے حصول کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، اور پھر وہ علم کی جڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو عمل اپناتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں. ان کا یقین اور ایمان اللہ سے کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس میں 3 چیزیں ہوں، میں اس پر قسم کھاتا ہوں اللہ اس شخص کے ساتھ ویسا نہیں کرے گا جیسا کہ اس شخص کے ساتھ جس میں کہ یہ 3 باتیں ہوں. یعنی وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور زکوٰۃ عطا کرتا ہو. دوسری یہ کہ اللہ دنیا میں جس کا سرپرست بن جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. اور تیسری یہ کہ انسان دنیا میں جس کے ساتھ ہو اللہ قیامت میں اسے انہی کے ساتھ اٹھائے گا. اور چوتھی بات کہوں تو وہ اللہ میری قسم نہیں توڑے گا، وہ یہ کہ جو کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اے نبی، تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں جو کتابیں، جو تعلیم اور تم سے پہلے جو نازل کی گئی تھیں، اس طرح اس پر ایمان لانے والے، نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس و ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم ان سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا گیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی انبیاء کے احوال معلوم ہوئے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا یا خاص طور پر وحی کر کے ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. علم بھی اللہ تعالیٰ رزق کی طرح سے بانٹتے ہیں، عزت بھی اللہ تعالیٰ رزق کی طرح سے بانٹتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 24 یا 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہماری ہدایت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی باقی پیغمبروں پر گفتگو کرنے میں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ دیا. کسی کو بھی آسمانوں کی سیر نہیں کروائی گئی پر اپنے محبوب کو اوپر بلایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے اس طرح گفتگو نہیں کی. گفتگو کا مطلب ہے کہ ایک شخص بات کرے اور پھر دوسرا اس کا جواب دے، یعنی جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح سے گفتگو کی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی انبیاء کون تھے؟ ہماری تربیت اور تعلیم کرنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے. تو ان کے ذمے کیا 2 کام تھے کہ نیکیاں کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں دو، اور اگر وہ برائی کے مرتکب ہوں تو اللہ کی سزا سے ڈراؤ. تو آج بھی جو لوگ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین
پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کے ذمے بھی یہی ذمہ داری ہے کہ خواہ لوگوں کو آپ کی بات اچھی لگے یا بری، آپ کا کام ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کو کھول کر بیان کر دیں۔ اب اس میں خاص بعض باتیں لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزریں یا جن کو بیان کرنا کم عقل لوگوں کے زمرے میں بے حیائی میں آتا ہے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی بہت زیادہ تعریف کی تھی، کیونکہ انصار کی عورتوں کو اگر کسی بھی بات میں کوئی شبہ پڑتا یا کسی بات میں ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آ کے نبی پاک سے وہ بات اور وہ سوال پوچھ لیا کرتی تھیں۔ تو ہمیں صحیح علم تک پہنچنے کے لیے خواہ وہ بات کسی بھی قسم کی ہو، ہمیں سوالات کر لینے چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ سوال کرنے سے شرمانا اس سے بہتر ہے کہ آپ برائی سے بچ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی حجت کی وجہ سے، اپنی کم ہمتی کی وجہ سے وہ علم ہی نہ حاصل کر سکیں اور کم علمی کی وجہ سے ہم کئی قسم کے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں۔ تو اس لیے جہاں کہیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں لگے، ہمیں کوئی شبہ ہو کہ آیا یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، خواہ وہ بات کیسی ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں چاہیے ہے کہ جو بھی ریسورسز ہمارے ارد گرد ہیں ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم کے بارے میں علم حاصل کر سکیں۔ اور بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا تو اللہ ہی ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کوئی شخص بھی اگر آپ کے کسی عمل پر اعتراض کرے تو پہلے آپ دیکھیں کہ جو شخص ہمیں روک رہا ہے یا جو شخص بات کر رہا ہے اس کا عمل اور علم کتنا مضبوط ہے، کتنا راسخ ہے۔ یعنی صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، بات کرنے والے کو بھی دیکھا جائے۔ بجز جہنم کا راستہ کہ نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الناس کر کے مخاطب کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات بیان کیے ہیں وہ تمام نوع انسانی کے لیے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو جو انسانیت کے تقاضے ہیں وہ خواہ یہودی ہوں، انصاری ہوں، مشرک ہوں یا مسلمان ہوں، بہرحال حقوق العباد ہم سب پر لازم ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کر کے کہیں تو وہ حکم عام ہوتا ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، تجاوز کرنا، یعنی دین میں کوئی بات نہیں کہی گئی لیکن غیر ضروری باتوں کو یہ کہہ کے بیان کرنا کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، یہی غلو ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عام انسانوں سے بلند ترین درجے دیے ہیں تو نبیوں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دے دینا، جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، ان کو خدا ماننے لگ گئے۔ اسی طریقے سے بعض انسانوں کی محبت میں ہم اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا پیشوا مان لیتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ تو بات ہمارے پیر و مرشد نے کہی ہے، ہم تو اس کے ہرگز خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ تمام باتیں غلو ہیں اور اللہ تعالیٰ نے غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ ایسی بات جوڑ کر بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کی، تو وہی لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں۔ یہ اللہ پر بہتان لگانے کے مترادف ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا، وہ ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةٌ،
کہ نہ کہو کہ 3 کا 1 ہیں، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری بس اسی کے لیے کافی ہے۔ دراصل عیسائیت کے ماننے والے نعوذ باللہ اللہ، جبریل علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ ٹرائنگل بناتے ہیں، یعنی 3 کا 13 بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تمام خیالات کی نفی کی ہے اور کہا ہے اس قسم کی تمام غلط فہمیوں سے دور رہو۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، کبھی خود کو خدا کا بیٹا ثابت نہیں کیا۔ آپ نے جب بھی کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، میں مریم کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا، آپ کا کوئی باپ نہ تھا، اور آپ نے اپنے آپ کو بے باپ کا بیٹا ہونے پر کہنے میں کبھی کوئی آر نہیں سمجھی۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو یہ ایک وقت آئے گا جب اللہ اس کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ بعض اوقات لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں آر سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے شعار اپنانے میں آر سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہاں نماز پڑھوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو مسلح بنا دیا، آپ بازار میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، ہر جگہ اللہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں پانی میسر نہیں تو اللہ نے آسانی پیدا کر دی، تیمم کر لو۔ جہاں نماز میسر نہیں ہے تو پاک صاف جگہ دیکھ لو، کہیں پہ خشک گند بھی پڑا ہو تو نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کی بندگی میں خود کو آر نہ سمجھو، اللہ والے کہلانے میں شرمندگی محسوس نہ کرو۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا وہ اپنے پورے اجر پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر بھروسہ کرتے تھے ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہیں پائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں بخشوا دے گا، ایسی کوئی چیز بھی وہ قیامت کے دن نہیں پائیں گے، الا یہ کہ اللہ جس کو حق دے گا شفاعت کا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی۔ برہان کیا ہے؟ روشن دلیل، یہاں مراد کیا ہے اسے؟ قرآن پاک، یعنی ایک دلیل ہے۔ قرآن میں ہر چیز پیش کرنے کی دلیل ہے، ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یعنی جو قرآن پر ایمان لائیں گے، اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو کوئی دوری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ تھام لے اور ان کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ وہ ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی ایسا شخص جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ کلالہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پارے میں آیات وراثت پڑھی تھی، اسی سے ریلیٹڈ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ فتویٰ بھی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مفتی اعظم ہیں۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ یعنی اگر کلالہ عورت تھی تو اس کے ہر بھائی کو دگنا اور بہن کو اکیرا حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ حدیث میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ اور مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کریں تو بات کو غور سے سنو، پس جس کو کرنے کا حکم دیا جائے اس کے بعد اس پر عمل کرو اور جس سے منع کیا جائے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً اس آیت پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں اور غور سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مومن ہونے کی حیثیت سے مجھے کیا حکم دے رہا ہے اور اس پر عمل کریں، اور اگر اس میں کسی چیز سے روکا گیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام کاموں سے رک جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد گراہ کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے گرہیں لگائی ہیں، جو بندشیں لگائی ہیں دین کے معاملے میں، ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان پر پورا اتریں۔ ہم پر جہاں جہاں بندشیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پاسداری کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں وہ نافرمان اور فاسق ہیں، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی طے شدہ حدود کے مطابق گزارتے ہیں وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ بے شک مومن کی زندگی ایک قید خانہ ہے اور آزاد پھرنے والے لوگ ہی کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو جو بچے اپنی زندگی ماں باپ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں، یعنی اگر والدین ان کو برے کاموں کے کرنے سے روکتے رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں اور بچے ان کی فرما برداری پر اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس دنیا سے ماں باپ کے جانے کے بعد جب وہ بچے اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمیں فلاں وقت پر سرزنش کی، ہمیں اس کام کرنے سے روکے رکھا، ہمیں اس وقت ان کی باتیں بہت بری لگا کرتی تھیں لیکن اب ہم سمجھے ہیں کہ واقعی وہ بالکل صحیح کہا کرتے تھے، اسی میں ہماری بہتری تھی۔ اسی طرح سے ہمیں قرآن کے بعض احکامات پر عمل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری طبیعت پر گراں گزریں گے، ایسا کرنا اس دور کے مطابق جو ہے بہت مشکل ہے، آج کل یہ کہاں ممکن ہے۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے کہا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، اور یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت ہر چیز کا بہترین علم رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں حالات کیسے ہوں گے؟ تو دین اسلام کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جس پر ہم بحیثیت انسان عمل نہ کر سکتے ہوں۔ یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں ایسا کرنے سے روکتا ہے، یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان اور ذوالقعدہ یعنی ذی الحج، یعنی جس میں حج کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ حج کے لیے لوگ کیونکہ سفر پہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کیا تھا اور کہا کہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، یعنی جو لوگ اپنے جانور لے کر حج کے ارادے سے گھر پر نکلیں تو ان کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، انہیں نہ لو۔
کیونکہ کچھ لوگ ڈاکے ڈالتے تھے اور تنگ کرتے تھے، جو قافلے گزر رہے ہوتے تھے ان کا مال اسباب لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کا شکار کرنا منع ہے۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ اور جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یعنی بحیثیت مسلمان ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی نیکی کے کام کر رہا ہو تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کی مدد کریں۔ یعنی کوئی بھی کار خیر ہو رہا ہو، صدقات تقسیم کیے جا رہے ہیں، راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی جا رہی ہے، مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، یا جیسے ہمارے ہاں سیلاب آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں، تو جب ایسا کوئی کام سوچو تو بڑھ چڑھ کر ایسے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے تو پھر ہرگز اس کی مدد نہ کرو۔ اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگا کر یا کسی بھی غیظ و غضب کی وجہ سے کسی کو مارنے لگ جائے کسی بازار میں یا کسی گیدرنگ کی جگہ پر، تو لوگ بغیر تصدیق کیے کہ قصور کس کا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس برائی کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام عمل سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بے شک بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، یا ٹکر کھا کے مر جائے، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہوا ہو۔ یعنی اگر کوئی درندہ جانور کسی جانور پر منہ مار کے چیر پھاڑ دے اور اس کو کھا نہ سکے، کہیں چھوڑ جائے، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا ہو۔ یعنی اگر کسی جانور نے کسی جانور کا شکار کیا اور اس کو چھوڑ گیا لیکن وہ جانور ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، ایسے جانور پر اگر چھری پھیر کر ذبح کر لیا جائے تو اس کو کھانے میں لایا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں۔ یعنی کسی بھی طریقے سے قسمت کا حال معلوم کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو پہلے زمانوں میں تیروں کے ذریعے، پانسوں کے ذریعے یا پرندوں کو اڑا کر کہ پرندہ کس طرف جاتا ہے، کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، اس قسم کی بدعات اور توہمات کا شکار تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے، ہوروسکوپ معلوم کرنے سے، ہاتھ دکھا قسمت کا حال معلوم کرنے سے، ذائچہ نکلوانے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کسی خاص مقام پر لے جا کے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اللہ کے گھر کے سوا، تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانے یا کسی خاص مقام پر جا کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے کھانے سے اور ایسا عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول فرما لیا، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دی ہیں کہ یہ تم پر حرام ہیں، بس وہی چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص خود سے اپنے پر حرام کر لے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذمہ نہیں اٹھاتا۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا رجحان ہو، تو پھر بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قید کر لیا جائے، مشرکوں کے ہاتھ میں ہو، کافروں کے ہاتھ میں ہو، اور اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی حرام چیز میں سے تھوڑا بہت کھانا پڑ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بے شک اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ یہاں پہ ٹرینڈ کتوں کی یا باقی کوئی بھی ایسے جانور جن کو کوئی سدھاتا ہے اور پھر شکاری ان کو چھوڑ دیں اپنی تربیت کے حساب سے، جو ان کو سگنلز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی چیز پکڑ کے لے کر آئیں، شکار کر کے لے کر آئیں، تو وہ اگر ان کو دبوچ کے لے آتے ہیں زندہ حالت میں تو ان کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو، وہ اہل کتاب ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑے یا ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا پڑے، بشرطے کہ وہ حلال اور طیب چیزیں ہوں، حرام چیزیں نہ ہوں، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ محفوظ عورتیں کون ہیں؟ جو اہل کتاب میں سے ہوں، جو پاک باز ہوں، یعنی اگر کوئی عورت زنا کی مرتکب نہیں ہوئی، وہ بہرا روی پر چلنے والی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والی نہیں ہے، تو پھر ایسی اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، بشرطے تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ ایک یہ غلط کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی مسلم عورت کے ساتھ زنا کرنا تو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن غیر مسلم عورتوں کے ساتھ تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر کسی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا محبت کا یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اگر وہ اہل کتاب ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کار فرما ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے اور اس کو سچے دل سے چاہتی ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس شخص کا ایمان اس پر غالب آئے گا اور وہ اس کے دین میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن مومن عورتوں کا نکاح ایسے مردوں کے ساتھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت غالب آتی ہے۔ جب کوئی عورت کسی کے گھر میں شادی ہو کر جائے گی اور وہ مومن ہو، جبکہ باقی گھر کے افراد جو ہیں وہ مومن نہ ہوں، تو پھر ان لوگوں کا رویہ، ان لوگوں کا طور طریقہ اس پر غالب آئے گا، وہ ضرور اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مومن عورتوں کا نکاح کافر مردوں کے ساتھ کرنے سے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لے آئیں، تب ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ مرافق مرفق کی جمع ہے اور یہ کوہنی کو کہتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں وضو اور غسل کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، یعنی جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں چاہیے ہے کہ وضو کریں۔ وضو نماز کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی نبی کی سنت کے تحت کیا جائے گا۔ اسی طرح سے غسل کرنا، ہاں اگر حالت جنابت میں کوئی ہو تو پھر وہ پہلے نہا کر پاک ہوگا اور پھر وہ اپنی فرض نماز ادا کر سکے گا۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو۔ یعنی ان تمام وجوہات کی بنا پر جو بیان کی گئی ہیں، ان کی موجودگی میں اگر کوئی شخص اس کے پاس اتنا پانی میسر نہیں کہ وہ غسل کر سکے اور
اتنی دیر تک پانی میسر ہونے کی کوئی صورت بھی نہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیمم سے وضو کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور جو جنابت کی حالت میں اگر آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہاں، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں وہ پاک نہیں ہوا، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی ہے تو پھر ہمیں یہ معاملہ اللہ کی طرف موڑنا چاہیے، اور پورے یقین کے ساتھ پھر اس حالت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کر لے پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی نماز کے بعد وضو کی نیت سے تحیۃ الوضو پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کے قدم ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ہیں۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس آ کر پوچھا، اے بلال، وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو جس کا مجھے علم نہیں؟ آپ نے کہا، اللہ کے رسول میں کچھ خاص نہیں کرتا، میں تو بس وہی کرتا ہوں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے تھوڑا غور کیا اور بتایا کہ ہاں، ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، میں ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر آپ مسکرا دیے۔ پاک مٹی لو اور پھر اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پہ پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ نعمت تم پر تمام کر دے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کہیں بھی کوئی آسانی پیدا کرے، انسان کو کوئی ایسی نعمت مل جائے جس کی اس کو ملنے کی امید نہ ہو، یا انسان نے اتنی محنت نہ کی ہو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ بدلے میں بہت کچھ زیادہ دے دیں، زیادہ سے نواز دیں، تو ایسی تمام صورتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں انسان کو دی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کا اسراف نہ کرے، اور جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ان جگہوں پہ اپنے اس مال کو اور ان نعمتوں کو خرچ کریں۔ یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ یعنی مومن وہ ہے جو ہر حال میں سچ بولتا ہے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ انصاف سے کام لیتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان سچائی کا راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، شیطان اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گواہی اپنوں کے خلاف دینے کی بات آ جائے تو بہت سوں کے ایمان جو ہیں وہ متزلزل ہو جاتے ہیں اور وہ جھوٹ بول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے عداوت اور کینہ اور حسد دل میں پالتے رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کوئی شخص جو ہے وہ ان کے خلاف اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار کرتا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر اس پر الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات سچ نہیں ہے۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کے کام کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں، اللہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر دے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، اللہ کے احکامات کو جھٹلائیں اور ان پر عمل نہ کریں، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی اس حال میں تم پر کیا ہے جب کہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک اشارہ کیا جا رہا ہے اس واقعے کی طرف جب یہود کے ایک گروہ نے نبی پاک کو اور خاص صحابہ کو جو تھا وہ دعوت پر بلایا، اور اس کے پیچھے انہوں نے سازش کی تھی کہ ہم ان کو دعوت میں بلاتے ہیں اور جب یہ لوگ کھانے پینے میں مشغول ہو جائیں گے تو ہم ان پر اچانک حملہ کر دیں گے۔ جس طرح مثال دی جاتی ہے نا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، کہ ابھی مسلمان تعداد میں بہت کم ہیں
اور یہی لوگ ہیں جو دین اسلام میں زیادہ جمے ہوئے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو دعوت پر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور پھر ان پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام واقعے کی وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے چوکنا کر دیا۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر جو لوگ اپنا جان اور مال لگاتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے ہے کہ وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہو، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ پھر یہاں قرض حسنہ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جو لوگ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نبی کے کہے پر عمل کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دھوتا رہے گا اور انہیں جنت سے نوازے گا۔ تو بے شک جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا ان کاموں کو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا جنت کی خواہش رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کاموں میں جم جائیں۔ تو تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی راہ اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی، سیدھا رستہ کھو دیا، سیدھے رستے سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کو الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا وہ بڑا حصہ بھول گئے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، یعنی کہ جو لوگ دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر اس وقت ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، وہی لوگ آج بھی ہمارے دین کو بدنام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً طرح طرح کے مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت مسلمان خواتین پردے اور دینی رسومات سے متعلق ان میں ٹیڑھ نکال کر میڈیا میں بیان بازی کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے کبھی ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر مہذبانہ قسم کے سکیچز بناتے ہیں، اس قسم کی فلمز بنائی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے کارٹونز بنا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی اگر چھوٹی موٹی کوئی بات کرے دین کے خلاف تو اس کو نظر انداز کرو، کیونکہ اس طرح سے یہ آپ کی مثبت سوچ کو اور مثبت قوت کو اپنی طرف موڑ دیں گے، اور یوں ہم دین کے مثبت کام کرنے اور اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں کے لیے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے سست پڑ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوفو بی عہدی اوفو بی عہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تم میرے کام میں لگ جاؤ میں تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ تو ہمیں وہ تمام کام جن پر قابو پانے کی ہم ہمت اور توفیق نہیں رکھتے، ایسے معاملات میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کو پکاریں اور اس کی مدد چاہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں بغض و عناد کا بیج بو دیا، یعنی یہود و نصارہ ویسے تو دین اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دلوں میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، یعنی جب کبھی انہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا موقع آتا ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کبھی یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کبھی عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کوئی عیسائی نہیں بنے گا، جو کوئی اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کی نسل میں سے نہیں ہوگا، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا باتیں بناتے رہے ہیں۔
پھر اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پر پردہ ڈالا گیا تھا اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو خوش ہو جاؤ، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا زمین پر ہے، اس کو تھام لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی چاروں کتابوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی الہامی کتابیں ہیں اور یہ سب کی سب برحق ہیں۔ جب یہ کتابیں اپنے اپنے وقت پہ نازل ہوئیں اس پر اس وقت میں عمل کرنے والے سب کے سب مسلمان تھے اور راہ راست پر تھے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ پھر تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں انجیل کے بارے میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ تو دراصل یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیں۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا، لیکن قرآن کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیں۔ تو جو کوئی اب اس قرآن پر عمل کرے گا بس وہی راہ راست پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے؟ جو شخص اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے۔ اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص میری رحمت کے سائے پر ہے، یعنی جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ منادی کرواتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام ساتوں آسمانوں پر منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے اور وہ شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور پھر تمام فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی بات دہراتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان اس بات سے گونج اٹھتے ہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے؟ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو صفات اللہ میں ہیں وہ کسی میں نہیں، وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو مار دے تو کون اس کو اس ارادے سے باز رکھے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تو ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت میں ہر چیز ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَاؤُهُ۔ یہود اور نصاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دکھائی دیتے تھے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیمار بھی پڑتے تھے، رنجیدہ بھی ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو ماں سے پیدا بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس جیسا نہیں۔ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے۔ یعنی یہود و نصارہ خود کو برتر سمجھتے ہیں باقی قوموں اور لوگوں کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بھی عام لوگوں کی طرح سے ہو۔ اللہ کے نزدیک تو برتری کا معیار صرف ایک ہی ہے، تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اخلاص نیت، کہ ہر کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور ریاکاری کے بغیر ہو، بس وہی عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبولیت بخشے گا۔
در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی وہ ساری موجودات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے روک دیا اور پھر آخری نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے، اہل عرب میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے. اور تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا. اور اس کی حجت یہ بیان کی کہ اہل عرب کو جب نصارہ اپنے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی کہ تبلیغ کا سلسلہ صرف ہم میں ہی رائج نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. جب وہ مشرکین مکہ سے کہتے تھے کہ تم ہمارے دین پر عمل کرو، ہماری کتاب پر ایمان لاؤ، تو وہ بڑی نخوت سے کہا کرتے تھے کہ جب اللہ نے تمہاری قوم کے لیے کتاب اور نبی بھیجے تو اگر اللہ کو ہماری ہدایت مطلوب ہوگی تو پھر وہ ہمارے لیے بھی کوئی نبی اور کتاب نازل کر دے گا، اور جب وہ ہمارے لیے کتاب نازل کرے گا تو پھر دیکھنا کہ ہم تم سے زیادہ اپنی کتاب پر عمل کریں گے اور اپنے نبی کا زیادہ اتباع کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نبی بھی بھیج دیا اور کتاب بھی ان کے لیے نازل دے دی تاکہ ان پر کوئی حجت باقی نہ رہے. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو ان کا پیشوا بنایا، فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا. انہیں من و سلوہ دیا گیا، آسمان پر بادلوں کا سایہ ان کے لیے کیا گیا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام نامراد ہو جاؤ گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم اس شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا اور انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی ان سب پہ غالب ہو جاؤ گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم من و سلوہ نہیں کھانا چاہتے، اے اللہ ہمیں ساگ، ککڑی، لہسن، پیاز یہ چیزیں دو، تو ان کو کہا گیا کہ اب تم ایک شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ نعمتیں تمہیں وہاں مل جائیں گی. تو وہاں پہ چونکہ وہ ایک آباد شہر تھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت دی گئی تھی، اپنے وقت کے نبیوں سے یہ کہا کہ پہلے جا کے ہمارے لیے یہ شہر خالی کروایا جائے تاکہ ہماری جان جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر ہم اس شہر میں داخل ہوں گے. تو جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں جب وہ اللہ کا کوئی حکم پاتے ہیں تو پھر وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر انہیں اپنی جان، مال یا کوئی بھی قربانی دینے میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں، یا تو میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. تو جب انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو 40 سال تک وادی تین میں رکھا اور ان کو ہر طرح کی آزمائش سے گزارا. 40 سال میں ان کے پچھلے تمام لوگ مر گئے، جو بچے وہاں پیدا ہوئے وہ بڑے ہوئے، اور یوں ان میں سے وہ جو فرعون کی غلامی کرنے کی ان کی فطرت بن چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کیا اور پھر ان کو پاک صاف کر کے فلسطین جیسے شہر میں داخل کیا. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر.
کہ دو بیٹوں کے قصے بھی بے کم و کاسد سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اس آیت میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جو بھی کوئی قربانی کیا کرتا تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ آسمان سے بجلی نازل کرتے تھے اور وہ قربانی اٹھا لی جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ وہیں رہتی تھی۔ تو جب وہ شادی کرنے کے معاملے میں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم قربانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس پر وہ ان کو مارنے پر سربدستہ ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے۔ کسی ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو جو کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے وہ صرف اس کی جان نہیں لیتا، اگر وہ مظلوم ہوگا اور اس نے کوئی گناہ بھی کیا ہوا ہوگا تو جو قاتل ہوگا اس کے نامہ اعمال میں اس کے تمام گناہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر قتل عورتوں کی وجہ سے، زمین و جائیداد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور شیطان انسان کو غصہ دلوا کر یہ اتنا بڑا ظلم کا کام اس کے لیے کرنا آسان کر دیتا ہے، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ میں اب اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے پر وحی کی اور ایک مردہ کوا وہ اٹھا کر لایا اور اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا، اور پھر اس نے اپنی چونچ کی مدد سے اس کوے کو اس مٹی میں دبایا اور پھر واپس اس پہ مٹی ڈال دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس پر الہام کیا کہ کس طریقے سے ایک مردہ جسم کو زمین میں دفنایا جائے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج تک ہم اب اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ کسی کی جان لینے کے صرف دو ہی طریقے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ ایک وہ کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کے بدلے جان لی جائے، یا جو اللہ کے دین کے لیے فساد پھیلانے کا سبب ہو، دنیا میں تباہی و بربادی کا سبب بن رہا ہو، ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے اور ان کے لیے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی اور پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن ہر دور میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہر دور میں لوگ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے فتنہ پھیلائیں گے تو پھر ان کی سزا بتا دی گئی ہے، لیکن اگر وہ لوگ توبہ کر لیں گے اور اس سے باز آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
وجاہدوا فی سبیلہ لعلہم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی قبولیت کا درجہ پانے کے لیے کوشش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ جد و جہد کیا ہے؟ جہد کیا ہوتا ہے؟ کوشش، مسلسل کوشش، شاید کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا پانے کے لیے بے شمار ہمارے لیے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کو حفظ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، یتیم کی پرورش کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تگ و دو کرو، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ تمام طریقے ہیں جس سے ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا گیا، اگر ان کے قبضے میں ساری دنیا کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں گے، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل کر بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن باپ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اگر اس کے لیے دوزخ کا حکم نازل ہوگا، فرمایا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے بیٹے کو فدیے میں لے لے، میری بیوی کو فدیے میں لے لے، میرے بھائی کو فدیے میں لے لے، لیکن اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر انسان کو ایک ہی بات اس کی زبان پر ہوگی، نفسی نفسی نفسی، میرا نفس۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، یتذکر اولو الالباب، اس سے نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ یعنی ابھی بھی وقت ہے، ابھی موت تم پر نہیں آئی ہے، ابھی بھی اپنے لیے گھاٹے کا سودا نہ کرو۔ زیادہ تر ہم برے کام اپنی اولاد کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، خاوند بیویوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور ان لوگوں کسی بھی رشتے کی خاطر، کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو کوئی ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یعنی شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کسی گناہ کے سرزد ہونے پر کہ بس اب اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس اب کیا کروں، عادت ہی نہیں رہی ہے، یا 2 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، باقی 2 بھی چلو رہنے دو، اب کل سے ہی پڑھوں گا۔ تو یہ تمام ایسے وسوسے جو ہیں وہ شیطان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہر گناہ کو چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے سوائے شرک کے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے ہیں، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو منافق بن کر نبی پاک کی محفل میں آتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اور پھر سن کر باتیں جاتے تھے اور دوسرے یہودیوں کو سناتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے دین اسلام کے خلاف۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل سے متعین ہونے کے باوجود اصل معنی پھیر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے کہ مانو نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو پھر اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ تو جان لو کہ ہدایت اس کو ہی ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے گا دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دے گا سوائے ہدایت کے۔ ہدایت انسان کے دل کی تڑپ کی وجہ سے ملتی ہے۔ جب کسی کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ تھام کے اس کو ہدایت کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ سمعون للکذب
اکلون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو، ورنہ انکار کر دو کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جب کہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہود یا عیسائی تمہارے پاس کسی مسئلے کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو پھر اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تو تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے۔ ربانی جو رب والے، اور احبار ہبر کی جمع ہے، اور یہ یہودیوں میں سے جو اہل علم ہوتے تھے ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، بس اے یہودیوں کے گروہ، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے کے بدلے بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ یعنی یہودی اور عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ تمہارے پاس کسی بات کی اصلاح کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کو میری کتاب میں سے صحیح باتیں پڑھ کر سناؤ۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، اور جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ جیسا کسی نے ظلم کیا اس کے بدلے ویسا ہی بدلہ لیا جائے، اور قصاص کا بھی حکم نازل کیا گیا تھا تورات میں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت۔ اللہ کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شریعت نازل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب کوئی ایک نئی کتاب آئی تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتاب کے کچھ احکامات باقی رکھے اس میں، اور پھر کچھ نئے احکامات اس میں نازل کیے۔ یعنی تورات کے کچھ احکامات انجیل میں بھی تھے، اسی طرح جو احکامات انجیل میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ احکامات قرآن میں بھی باقی رکھے ہیں، اور پھر کچھ نئے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم دنیا کے طریقے پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیے کہ آج سے 50 سال پہلے جو سلیبس ہوا کرتا تھا کتابوں کا، کیا 20 سال بعد کیا وہی سلیبس تھا؟ یا جو آج سے 20 سال پہلے جو کتابیں، جو طریقہ کار ہمارے مدارس میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں تھا، کیا آج وہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ پچھلی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور کچھ نئی چیزیں ان سلیبس میں ایڈ کی جاتی ہیں، نئے طریقوں کے مطابق، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے نوع انسانی نے ترقی کی، انسان پہلے سے زیادہ گروم ہوتا چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نئی کتاب میں پھر اس کے لیے پچھلی کچھ مشکل باتوں کو کم کیا اور نئی طریقوں کو اس میں ایڈ کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ پھر اے نبی، ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق لے آئی، اس کتاب میں سے جو کچھ اس میں آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ قرآن کے مطابق کا فیصلہ کریں، خواہ وہ کسی کو پسند آئے یا ناپسند آئے۔ ہم نے تو تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک عمل کی راہ مقرر کی ہے، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ شروع سے بس ایک ہی کتاب رکھتے اور ایک ہی طریقہ ہمارے لیے سب کا عمل کے لیے رکھتے، لیکن اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے،
کیونکہ جب انسان کسی ایک لائف سٹائل کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک نیا طریقہ اپنانے میں مشکل پیش آتی ہے، اور دین تو ہے ہی مشکل کا نام، جنت تو ہے ہی مشکل رستے پہ چلنے کا نام۔ جب ہم کسی ایک چیز کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی خاطر اپنے اس طریقے کو چھوڑنے میں کچھ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کی آزمائش تھی کہ پہلے ایک کتاب آئی، پھر دوسری کتاب آئی کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیں، اس پر عمل کریں۔ پہلے ایک قبلہ بتایا گیا، پھر دوسرے قبلے کی طرف منہ موڑا گیا، پھر واپس پچھلے قبلے پر موڑا گیا۔ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بس اللہ کی مرضی دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، پھر وہ کام خواہ کتنا ہی مشکل ہو اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس مومن کا تو مطمع نظر اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں اور نیکیوں میں آگے سے آگے جانا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، تو ہمارے دل میں یہ چاہت کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں بہترین نیکیوں کے کام کریں؟ کیونکہ ہماری زندگی کے دن جو ہیں وہ گنے چنے ہیں۔ ہماری موت کس وقت آ جائے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب ہمارا یقین ہو کہ ہو سکتا ہے یہ دن ہمارے پاس عمل کا آخری دن ہو، یہ گزرنے والی رات ہماری آخری رات ہو، یا جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں یہ ہماری آخری ہی نماز ہو، یا آنے والا رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، تو بتائیے پھر ہمارے عمل کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ہمیں اپنے ہر دن کو ایسے گزارنا چاہیے کہ شاید میں کل کا دن نہ دیکھ سکوں۔ ہر رمضان میں عبادت ایسے کرنی چاہیے کہ شاید اگلا رمضان میں نہ دیکھ پاؤں۔ تو ہمیں فاستبقوا الخیرات اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہدایت کی ذرہ برابر منحرف نہیں کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے لیے بعض گناہوں کی سزا کے طور پر ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، افحاکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر یہ جاہلیت کے مطابق اپنے فیصلے چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ جب کوئی کام، کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، خواہ وہ ان کی خواہش کے مطابق کیوں نہ ہو، پھر وہ کہتے ہیں یہی اللہ کو منظور تھا، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ، یہ اندر سے کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کا ایک گروہ مشرکوں کے ساتھ شامل نہیں ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دبئی میں بڑے بڑے ٹیمپل اور گرجے بن رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ دوستی کا دم بھرنے کے لیے اسی طریقے سے نمستے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے سے محفوظ رکھے۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپاتے ہوئے نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ مبعوث ہوں گے تو پھر یہ سب یہودی اور عیسائی یہ سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے کر آئیں گے اور پھر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے،
اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے، تو پھر جب وہ اپنی ایک خاص حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی تمام قوموں کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی جگہ پر نئے لوگ لے آتا ہے جو اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دنیا میں عروج بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے اذن کے فیصلے ہیں۔ تمہاری رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی سچا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلائے اور تمہیں آخرت کی یاد دلوائے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اور اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا والذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی جب اللہ کی اذان بلند ہوتی ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی ہو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو مسلمان مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار باندھتے ہیں یہ اس شعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے آج کل کہ بعض لوگ جب اپنے لیے کوئی نیا گھر خریدنے جاتے ہیں یا کوئی زمین دیکھنے جاتے ہیں تو وہ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو ذرا اس بات کا دھیان رکھنا کہ قریب میں مسجد نہ ہو۔ یہ مولوی بہت اونچا اونچا بولتے ہیں اور پھر اذانیں دیتے ہیں، بہت دیر تک اس کی آواز آتی رہتی ہے اور ہماری نیندیں نعوذ باللہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا، ان سے کہو اہل کتاب تم سے جس بات پر ہم بگڑے ہوئے ہیں اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے دین کی تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کہ کیا تم ان لوگوں کی نشاندہی کرو جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ 1,00,000 لوگوں کو فلاں بستی میں عذاب بھیجا جائے گا، اس میں سے 60,000 لوگ نافرمان ہیں اور 40,000 نیک لوگ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، برے لوگوں پر عذاب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن نیک لوگوں پر عذاب کیوں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ صرف اپنی نیکیوں کی دوڑ میں لگے رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا بلند درجہ ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا اور مومن سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے لیے تقوی کی زندگی پسند کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلوائیں۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو۔ فرشتوں نے اللہ سے فرمایا کہ اس میں تو فلاں شخص بہت نیک ہے، عذاب کیوں کر اس بستی پر نازل کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، عذاب بھیجنے کی ابتدا پھر اسی نیک شخص کے گھر سے کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا تھا۔ تو جو لوگ صرف اپنی عبادت اور اپنی نیکیوں میں مشغول رہتے ہیں لیکن لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے اس ڈر سے کہ یہ لوگ برا مان جائیں گے یا یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک عذاب کے زیادہ مستحق ہوں گے۔
تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ دراصل یہود و نصارہ کے جو احبار اور مشائخ تھے، ان کے جو علماء تھے، وہ اس دور کے جو بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو بالکل بھی وہ روکا ٹوکا نہیں کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو ہیں مختلف برائیوں میں گھر جاتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ ان کے علماء اور مشائخ بھی وہی تمام گناہ خود بھی کرنے لگ جاتے تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام رب تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا معجب بن گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہود و نصارہ نہ صرف مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، بلکہ یہ اس کے آنے کے بعد اندر سے ایک دوسرے کے بھی بہت زیادہ دشمن ہو گئے ہیں۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے ہاتھ میں اس دنیا کی باغ دوڑ ہے، یہ جیسے چاہیں دنیا میں اللہ کی مخلوق کو ہانکیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط کر دیتا ہے کہ اللہ دکھاتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک ہے جو تمہیں قابو کیے ہوئے ہے۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنت میں پہنچاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک ہی سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کو برائیوں سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس پہنچی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی جو قومیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر وقت پر بارش برساتے ہیں، اور وہ وقت کی بارشیں ان کی زمین سے بہترین غلہ اگلتی ہیں۔ اور جان لو کہ جو یہ بے موسم کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ایک نبی کے ذمے ہے کہ وہ پورا اپنی قوم تک پہنچا دے۔ اسی طرح قوم کے پیشواؤں کو، اماموں کو، رہنماؤں کو اور اہل علم کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پیغام بترجہ عدم لوگوں تک پہنچا دیں، خواہ اس کے لیے ان کو کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی ہرگز نہیں دے گا۔ یعنی باطل مٹنے کے لیے ہے، وہ ہمیشہ مٹ کر رہے گا۔ حق بعض اوقات لوگوں کو نظر نہیں آتا، اس کو ثابت ہونے میں، اوپر نظر آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن وقت ضرور لگے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق ہی غالب آئے گا۔ روشنی کی ایک کرن سارے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان تم پر نازل کیا گیا۔ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دو گے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج۔ یعنی اللہ کے نزدیک قبولیت تو بس یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کیا گیا ہو
اور آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَسُولًا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا اور کسی کو تو انہوں نے غصے میں قتل ہی کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کی ان سب حرکات کو دیکھتا ہے۔ اکثر ہم میں سے لوگ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بعض اوقات اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، برے برے القابات سے پکارتے ہیں، پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لوگوں کے حق کھاتے ہیں۔ یہ کام وہ کھلے عام کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر کہ ان کی زندگی بھرپور ہے، تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان پر کوئی کچھ کہنے والا نہیں، یعنی کوئی ایک قتل کر کے جاتا ہے کسی جیل میں، لیکن وہ جھوٹی گواہیاں لا کر پیسہ دے کر چھٹاتا ہے، پھر وہ اور پہلے سے زیادہ بڑا بدماش ہو جاتا ہے، پھر وہ اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب اس پر پکڑ نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ بہت جلد ان کو کھینچنے والا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اے اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی انہوں نے ٹرائنگل بنا لیا، اللہ، جبریل علیہ السلام اور مریم، اور ایک نے کہا کہ جبریل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، میں نے آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا اور عیسیٰ کو میں نے صرف ماں سے پیدا کیا، تو یہ لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ میرے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے جیسے پیدا کروں۔ تو وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس زمین و آسمان کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے، وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور پڑتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قوت کم پڑ جاتی ہے، پھر ہمیں اپنے مختلف معاملات طے کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہماری ساتھی ہو، ہمارے کاروبار کو سنبھالے، ہماری خدمت کرے اور پھر ہماری چیزوں کی وارث ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار کرتے ہیں نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کی جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی، خیالی پلاؤ کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا سیدھے رستے سے۔ یعنی جو اہل کتاب پہلے تھے یعنی یہود و نصارہ، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کیا اور خود اپنے دین سے بھٹک گئے، اور پھر انہوں نے دوسروں کو اپنے دین پر لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ان کے طریقوں کو اپنانے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی شریعت لے کر آئے تو ان کے جانے کے بعد ان کے حواری بہت عرصے تک آپ کی
شریعت کو لے کے چلتے رہے۔ پھر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر مختلف ملکوں میں سفر کیا۔ جب وہ وہاں سے شام اور مصر کی طرف گئے، یونان کی طرف انہوں نے سفر کیا، تو اس دور میں آرٹ اور کلچر جو تھا وہ دنیاوی طور پر بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دین کی تعلیم ان لوگوں کو دی تو ان کے دین میں بہت زیادہ اعتراضات نکالے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا کہ ہم پہلے ان کی کچھ چیزیں اپنا لیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اپنے جیسا سمجھیں، پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے۔ پھر یوں ہوا کہ وہ مثال ہو گئی ان کی کہ کوا چلا ہنس کی چال، اور نہ وہ کوا ہی رہا اور نہ ہنس۔ اسی طرح سے ہم میں سے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور دنیا کو بھی، پھر نہ وہ اللہ ہی کو راضی کر پاتے ہیں اور پھر وہ نہ دنیا والوں کی ہی ناک میں سماتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ملک سے کسی بھی وجہ سے دور جائیں، کسی دوسرے ملک میں ہمیں قیام کرنا پڑے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب اور روایات جو ہیں ان کو نہ چھوڑیں اور ہم اپنے دین کی پوری پاسداری کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اہل ایمان کا مقابلہ کرنے اور کفار کی حمایت اور ان کی دوستی اور رفاقت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں کے لیے ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الوقت یہ لوگ اللہ، پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ کی کتاب، تو کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یعنی جب بھی مومنوں کی بات ہوگی، مومنوں سے کوئی معاملہ کرے گا تو یہودی اور جو شرک کرتے ہیں، بتوں کے پوجنے والے، ان کو مسلمانوں کا سب سے زیادہ بدترین دشمن پاؤ گے۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی یہودیوں اور مشرکین کے مقابلے میں عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی عبادت گزار عالم تارک دنیا اور فقیر پائے جاتے ہیں۔ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں ان میں نرمی کا رویہ پایا جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ان کے دل ہماری طرف جھکتے ہیں۔ آج کی سنت، وضو کے بعد دعا کا پڑھنا۔ وضو کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی وضو کرنے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنا وضو کر لیں تو اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہیں۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔